السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل مسلم نوجوانوں میں بالوں کو رکھنے کا عجیب طرح کا فیشن چل رہا ہے۔ کچھ لوگ بال اس طرح کٹا رہے ہیں کہ سائیڈ سے خالی کرا دیتے ہیں یا سائیڈ میں ڈیزائن بنا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے بالوں کو تھوڑا بڑا کرنے کے بعد میں چوٹیاں بناتے ہیں، سر کے اوپر چوٹی ہوتی ہے، اس میں وہ چھلے وغیرہ ڈالتے ہیں۔ تو کیا اس طرح کے بال شریعت میں رکھنے کی اجازت ہے؟ کیا شریعت میں اس طرح کے بالوں کے بارے میں کچھ حکم آیا ہے، کچھ وعید آئی ہے؟ تو اس بارے میں حدیثوں میں موجود ہے، فتاوی میں موجود ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فتاوی ہیں اور فتاوی دارالعلوم، یہ میرے پاس فتاوی دارالعلوم کی یہ 16ویں جلد ہے 16۔ یہ اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی لمبے بال کر کے چوٹیاں باندھتا ہے تو کیا اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے، سوال نمبر 440۔ عورتوں کی طرح مردوں کو چوٹی رکھنا کیسا ہے اور اس کے متعلق حدیث وارد ہوئی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ مردوں کو عورتوں کی طرح چوٹی رکھنے کی حرمت اس حدیث سے ثابت ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ انگریزی بال سر پر رکھنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ انگریزی طرز کے بال سر پر رکھنا ظاہر ہے کہ خلاف شرع امر کا ارتکاب ہے، اور حدیث شریف سے ممانعت اس طرح بال رکھنے کی ثابت ہے۔ حدیث شریف میں یہ ہے کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى صبیا قد حلق بعض راسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك، کہ آپ علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا جس کے سر کے کچھ حصے کے بال کاٹے گئے تھے اور کچھ حصے کے بال چھوڑے گئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ وقال احلقوا كله واتركوا كله، کہ یا تو سارے بال کاٹ دو یا سارے بال چھوڑ دو۔ تو بال کاٹنے کی جو سنت ہے اور جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سارے بال کاٹے جائیں یا سارے بالوں کو چھوڑا جائے، یا اگر کٹنگ کروا رہے ہیں، بالوں کو کٹوا رہے ہیں تو پورے سر کے بال برابر کٹوائے جائیں۔ کہیں سے چھوٹے کروانا، کہیں سے بڑے کروانا یہ ناجائز ہے اور اس کا گناہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث شریف میں اس کو قضا کہا گیا ہے۔ قضا کے بارے میں روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قضا کے بارے میں دریافت کیا کہ کچھ بال کاٹ دیے جائیں اور کچھ بال چھوڑ دیے جائیں۔ قیل لنافع ما القضاء قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك البعض، حضرت نافع سے پوچھا گیا کہ قضا کیا ہوتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ بچے کے کچھ سر کے بال چھوڑ دیے جائیں اور کچھ بالوں کو کاٹ دیا جائے، تو یہ قضا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو آج کل مسلمانوں میں پیش آ رہی ہے، اور مسلمان نوجوان خاص طور سے لڑکے اس کام کو کر رہے ہیں کہ وہ بالوں کو فیشن کے ساتھ کٹوا رہے ہیں اور اس میں عجیب عجیب طرح کے ڈیزائن بنا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں شدید ترین وعید آئی ہے اور سخت ترین سزا سنائی گئی ہے کہ ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، چونکہ یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے ہیں یا غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے ہیں، اور جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اللہ ہم سب کی حفاظت۔ اچھا، بعض لوگ لمبے بال رکھ لیتے ہیں، گدی تک رکھ لیتے ہیں، کانوں تک رکھ لیتے ہیں، کاندھوں تک رکھ لیتے ہیں، تو اگرچہ لمبے بال رکھنے کی اجازت تو ہے اور وہ اس کو سنت کا نام بھی دیتے ہیں، لیکن یہ سنت کہہ کر رکھے تو جاتے ہیں لیکن سنت طریقے سے نہیں رکھے جاتے، اس لیے کہ اگر یہ واقعی سنت طریقے سے رکھ رہا ہے تو پھر اس کے چہرے پر داڑھی بھی ہونی چاہیے، اس کا لباس بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ صرف سنت ان کو سر کے بالوں کے اندر نظر آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سر کے بال اپنے طریقے سے رکھ رہا ہے، سنت سمجھ کر نہیں رکھ رہا ہے۔ اگر اس کو سنت سے محبت ہوتی تو یہ داڑھی کے بال بھی بڑھاتا اور اسی طریقے سے اپنے لباس کو بھی ٹھیک کرتا، اپنے رہن سہن کو بھی ٹھیک کرتا۔ تو اس لیے جو لوگ لمبے بال رکھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم سنت طریقے پر رکھ رہے ہیں، تو یہ بات بالکل بے اصل ہے۔ اور لمبے بال رکھنے میں بھی یہ ضروری ہے کہ آدمی گنجا ہونے کے بعد میں بال رکھنا شروع کرے تاکہ کوئی بال چھوٹا بڑا نہ ہو۔ اگر بال چھوٹے بڑے ہیں اور اس کے بعد اس نے بال لمبے کر لیے ہیں تو پھر یہ بال سنتی نہیں کہلائیں گے۔